منٹو میرا دشمن اپیندر ناتھ اشک۔ منٹو میرا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ ہم میں خاصی چپقلش رہتی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک ہم اکٹھے رہے ہم نے ایک دوسرے کو سخت چوٹیں پہنچائیں۔ کتب پبلشرز بمبئی سے شائع ہونے والے نئے ادب کے معمار کے سلسلے میں سعادت حسن منٹو کا جو اسکیچ کرشن چندر نے لکھا اس میں اس چپقلش کا ذکر بھی کر دیا اور ہماری یہ دشمنی روایتی ہو گئی۔ یہاں تک کہ ایک دوست نے اسی دشمنی کا ذکر کرتے ہوئے مجھ سے اصرار کیا کہ اگر میں نے منٹو کے بارے میں مضمون نہ لکھا تو وہ مجھے کبھی نہ بخشے گا۔ لیکن آج جب منٹو اس دنیا میں نہیں ہے میں سوچتا ہوں کیا واقعی ہم دشمن تھے؟ اور 15-20 برسوں کا جائزہ لیتا ہوں تو پاتا ہوں کہ اگر ہمارے تعارف کی ابتدا ہی دشمنی سے نہ ہوتی تو ہم بہت اچھے دوست ہوتے۔ منٹو کی اور میری افتاد میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ لڑکپن سے ہی دینو یا فضلو کمہار کی دکانوں کے اوپر چوباروں میں جمنے والی جوئے کی محفلوں میں شامل ہوتا اور رات کو خواب بھی فلیش کے ہی دیکھتا تھا، اور میں نے کبھی تاش کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ رندے بلا نوش تھا اور میں نے شراب تو دور رہی، سگریٹ بھی پہلی بار سن 1942 میں پیا جب میں 32 برس کا تھا۔ اس نے کٹرا گھونیا ہو، ہیرا منڈی ہو یا فارس روڈ، اس بازار کی خوب سیر کی تھی اور میں نے ادھر جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ بات یہ ہے کہ ماں نے بچپن ہی سے ان تینوں کے خلاف سخت نفرت میرے دل میں بھر دی تھی۔ والد محترم نے ان تینوں میدانوں میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، میرا خیال ہے کہ ہمارے خاندان کی آئندہ 2 نسلیں اس سلسلے میں کچھ بھی کیے بغیر ان پر فخر سے سر بلند کر سکتی ہیں۔ ان کے انہی کارناموں کی وجہ سے گھر کی جیسی حالت ہو گئی اور ہم نے جس اسرت میں بچپن کے دن کاٹے اس نے خون کو کچھ ایسا منجمد کر دیا کہ آج جب میں سگریٹ یا شراب کو ویسا معیوب نہیں سمجھتا، کبھی کھل کھیلنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ پتا جی جب ایک آدھ پیک چڑھا لیتے تھے عموماً نعرہ لگاتے تھے، کوڑی نہ رکھ کفن کے لیے۔ وہ حال میں جیتے تھے اور انہوں نے کبھی مستقبل کی فکر نہیں کی۔ رد عمل کے طور پر میں نے لڑکپن ہی میں زندگی کا سارا خاکہ تیار کر لیا تھا اور منٹو کو میرے اس زہد، حسابیت، پلاننگ، کفایت شعاری اور ٹھہراؤ سے نفرت تھی۔ اپنی اس نفرت کا اظہار اس نے کئی بار سخت ترین الفاظ میں کیا۔ مجھے منٹو نے فلمستان میں کام کرنے کے لیے بمبئی بلایا تھا۔ میرے بمبئی پہنچنے کے دوسرے یا تیسرے دن کا ذکر ہے۔ ہم وکٹوریا میں آمنے سامنے بیٹھے گرانٹ روڈ کو جا رہے تھے۔ منٹو نے تھوڑی سی پی رکھی تھی۔ اچانک اس نے انگریزی میں کہا، آئی لائک یو دو آئی ہیٹ یو۔ 1.5 سال بعد ہم فلمستان کی کینٹین میں بیٹھے تھے۔ لنچ کا وقت تھا۔ منٹو کی میز پر حسب دستور راجہ مہدی علی خان، واچا وغیرہ 2 ایک دوست تھے۔ میں برابر کی میز پر اپنے یونٹ کے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیسے ہندوؤں کے داہ کرم سنسکار اور کپال کریا یعنی مردے کی کھوپڑی کو توڑنے کی رسم کا ذکر چلا تو منٹو نے دانت پیس کر کہا، اشک جب مرے گا تو اس کی کپال کریا میں کروں گا۔ میں کے ای ایم ہسپتال میں بیمار پڑا تھا۔ ڈاکٹروں نے دق کا فتویٰ دے دیا تھا۔ راجہ مہدی علی خان مجھ سے ملنے آیا اور اس نے کہا، منٹو کہتا ہے کہ سالہ اس طرح پیسہ نہ جوڑتا تو بیمار نہ پڑتا۔ جب گرانٹ روڈ کو جاتے ہوئے منٹو نے مجھ سے کہا تھا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں لیکن مجھے تم سے سخت نفرت ہے، تو میں نے جواب میں کہا کہ یہی حال میرا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے محض جواب کے لیے جواب دے دیا تھا، ورنہ منٹو سے مجھے دراصل کبھی نفرت نہیں ہوئی۔ رہا منٹو تو اس نفرت کے باوجود جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتا تھا اور اس تضاد کے باوجود جو ہماری طبیعتوں میں تھا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہم دونوں گہرے دوست ہوتے اگر میں نے اپنے پھکڑ پنے میں منٹو کو بنا دیکھے، بنا جانے، بنا پڑھے اس کے خلاف ایک سخت جملہ نہ کس دیا ہوتا۔ بات شاید 1938 یا 1939 کے آس پاس کی ہے۔ منٹو کی ایک کہانی خوشیا ایک رسالے میں چھپی تھی۔ میں اور راجندر سنگھ بیدی اس زمانے میں ساتھ ساتھ لکھا پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہانی لکھتے تو مجھے سنانا نہ بھولتے اور میں لکھتا تو انہیں جا سناتا۔ دونوں مل کر ہم اثروں کے افسانوں پر تبادلہ خیالات کرتے اور جیسا کہ جوانی میں ہوتا ہے ہماری آرا خاصی تیز اور حکمی ہوتی۔ بیدی نے خوشیا کے بارے میں میری رائے پوچھی۔ میں نے اس وقت تک منٹو کی کوئی چیز نہ پڑھی تھی، نہ اسے دیکھا تھا۔ سرگزشت اسیر کے نام سے ہیوگو کا ایک ترجمہ منٹو کے نام سے شائع ہوا تھا اور میں نے کسی سے سنا تھا کہ وہ روسی افسانوں کے ترجمے بغل میں دبائے کسی ناشر کی تلاش میں لاہور آیا تھا۔ اس بات میں کہاں تک صداقت ہے یہ میں نہیں جانتا۔ بہرحال خوشیا کی اشاعت سے پہلے منٹو کے بارے میں یہی 2 ایک باتیں میں جانتا تھا، اور چونکہ لکھنا میں نے کرشن، منٹو اور بیدی سے بہت پہلے شروع کر دیا تھا، عمر میں بھی تینوں سے بڑا ہوں اور اس وقت تک میرے کچھ مشہور افسانے
ڈاچی، کوپل، قفس وغیرہ لکھے جا چکے تھے اور مترجم کو میں تبازات لکھنے والے سے کمتر سمجھتا تھا، اس لیے میری نظروں میں منٹو کی کوئی خاص وقت نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ خوشیاں پڑھتے وقت بھی میں پہلے ہی سے مصنف کے خلاف بدظن تھا۔ خوشیاں مجھے بہت اچھا بھی نہیں لگا، حالانکہ منٹو کی کہانیوں میں اسے خاصا درجہ حاصل ہے اور بنیادی خیال کو منٹو نے بہت اچھی طرح نبھایا ہے۔ تو بھی مجھے یہ اعتراض تھا کہ خوشیاں حقیقی کردار نہیں بلکہ مصنف کے دماغ کی اختراع ہے۔ میرے ایک دوست اس زمانے میں باقاعدہ اس گلی کی سیر کرتے تھے اور ان کی وساطت سے مجھے اس کے آداب و قواعد سے خاصی واقفیت تھی۔ نچلے طبقے کی طوائفوں کے، جیسی کہ خوشیا کی کانتا ہے، دلال عموماً ان سے پہلے ہی جسمانی طور پر متعارف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میں یقینی طور پر جانتا تھا، اسی لیے میرا خیال تھا کہ خوشیا کا کردار غیر حقیقی ہے۔ بیدی نے جب خوشیا کے بارے میں میری رائے پوچھی تو اس وقت غیر شعوری طور پر یہ باتیں میرے دماغ میں تھیں۔ یوں بھی پھکڑ پنے کے دن تھے، کسی چیز پر اتنی سنجیدگی سے غور کرنے کی عادت نہ تھی، جو منہ میں آیا بک دیتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا، دو کوڑی کی کہانی ہے۔ میں نے یہ بات کہی اور بھول گیا، لیکن بیدی نہیں بھولا۔ جب کچھ عرصے کے بعد وہ دہلی گیا اور وہاں منٹو نے، جو اس وقت آل انڈیا ریڈیو دہلی میں آ گیا تھا، اپنی عادت کے مطابق اسے پریشان کیا، تو نہ جانے کیسے اور نہ جانے کس سلسلے میں بیدی نے خوشیا کے بارے میں میری رائے کا ذکر کر دیا۔ دلی سے واپس آ کر بیدی نے منٹو سے اپنی ملاقات کا حال سنایا اور کہا کہ میں نے منٹو تک تمہاری بات پہنچا دی ہے۔ چونکہ مجھے کبھی یہ خیال بھی نہ تھا کہ منٹو اور میں کبھی ایک دوسرے کا راستہ کاٹیں گے، اس لیے میں نے اس کی اطلاع کو انسنا کر دیا۔ لیکن 1940 میں جب کرشن چندر کے بلاوے پر میں دلی ریڈیو اسٹیشن گیا اور وہاں جاتے ہی ملازم ہو گیا، تو مجھے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ میرا وہ ریمارک کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ دوستوں نے میری ملازمت پر اس لیے خوشی کا اظہار کیا کہ اب منٹو کو اپنا بدل ملے گا۔ اگرچہ میں اور منٹو کبھی آمنے سامنے نہ ہوئے تھے، لیکن لوگوں نے ہم کو ایک دوسرے کا حریف مان لیا تھا۔ دہلی میں اپنی نوکری پر آنے کے دوسرے ہی دن مجھے اس بات کا پتہ چل گیا، اور چونکہ میں ایک بڑی تکلیف دہ اور کشمکش بھری زندگی سے نجات پا کر آیا تھا، اس لیے اس خیال سے میری روح کانپ گئی کہ مجھے پھر کسی سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں موقع ملتے ہی منٹو کو سمجھاؤں گا کہ لوگ محض تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کیوں تماشا بنے۔ لیکن ایک تو یہ کہ ریڈیو میں اس وقت منٹو کا توتی بولتا تھا، اور دوسرے وہ پہلے ہی سے مجھے نیچا دکھانے کے لیے ادھار کھائے بیٹھا تھا، اس لیے میری کوششیں بار آور نہیں ہوئیں۔ ریڈیو کا دفتر ان دنوں علی پور روڈ کی ایک بڑی کوٹھی میں تھا۔ بڑے کمرے اسٹیشن ڈائریکٹر، پروگرام ڈائریکٹر اور میوزک ڈپارٹمنٹ کے پاس تھے۔ چھوٹے کمروں میں، جو شاید کوٹھی کے باتھ روم رہے ہوں گے، ایک میں راشد، دوسرے میں کرشن اور تیسرے میں منٹو بیٹھتے تھے۔ یہ کمرے ساتھ ساتھ تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کرشن کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ کرشن اسٹوڈیو میں، جو سڑک کے دوسری طرف ایک کوٹھی میں واقع تھا، گیا ہوا تھا، اور میں کوئی فیچر لکھ رہا تھا کہ منٹو ٹہلتا ہوا آیا اور ادھر ادھر کی بات کر کے اس نے خوشیا کی بات چھیڑی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہیں میری کہانی خوشیا پسند نہیں آئی، وہ بولا۔ میں نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن منٹو یوں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ تمہیں اس میں کیا پسند نہیں آیا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں یہاں ہندی صلاح کار کی حیثیت سے آیا ہوں، میرا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں۔ تم مزے سے کام کرو اور مجھے کام کرنے دو، فضول کے بحث مباحثے میں مت پڑو۔ لوگ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کیوں تماشا بنے؟ لیکن منٹو نے مجھے بات نہیں ختم کرنے دی۔ اس نے ہاتھ کی جنبش سے جیسے میری بات کو کاٹتے ہوئے وہی سوال دہرایا اور شاید کوئی سخت بات بھی کہی۔ مجبوراً میں نے کہا، کہانی وہ اچھی ہے لیکن حقیقی نہیں۔ کیوں حقیقی نہیں؟ تب میں نے اپنا اعتراض بتایا۔ تمہیں ایک خیال سوجھا اور تم نے اپنے آپ کو دلال کے روپ میں رکھ کر ویسی صورت میں اپنے رد عمل کو قلم بند کر دیا۔ حقیقی دنیا میں خوشیا واقعی دلال ہوتا۔ کانتا اس کے سامنے یوں برہنہ ہو جاتی تو وہ اسے وہیں دبوچ لیتا۔ تم نے جو کچھ لکھا وہ ایک پڑھا لکھا شاعر سوچ سکتا ہے، ان پڑھ دلال نہیں۔ کچھ اسی طرح کی بات بڑے زوروں سے میں نے کہی۔ منٹو لمحے بھر کو چپ رہا، پھر تل ملا کر بولا، ہاں ہاں میں وہ دلال ہوں، منٹو وہ دلال ہے۔ تمہیں افسانہ نویسی کا علم بھی ہے؟ تم خود کیا لکھتے ہو؟ لیکن اس وقت کرشن چندر آ گیا، یا مجھے اڈوانی یعنی اسٹیشن ڈائریکٹر نے بلا لیا، یا جانے کیا ہوا۔ بہرحال وہ قصہ وہیں ختم ہو گیا۔ لیکن وہ قصہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ دلی میں جو چپقلش اس کے بعد رہی سو رہی۔ منٹو میرے اس اعتراض کو کبھی نہیں بھول سکا۔ گزشتہ سال نقوش کے کسی خاص نمبر میں اردو ادیبوں کا ایک سمپوزیم شائع ہوا تھا۔ اس وقت جب اردو میں کوئی نیا افسانہ لکھے ہوئے، ادھر میرے افسانے اردو میں چھپے بھی ہیں، وہ ایک طرح سے ہندی سے ترجمہ ہوئے ہیں۔ مجھے 8 برس ہونے کو آئے ہیں اور میرے احباب اور اردو کے ناظر تک مجھے بھول گئے ہیں۔ منٹو کو میں یاد رہا۔ خوشیا کے بارے میں میرے اعتراض اور اپنے جواب کا ذکر کرنا وہ اس سمپوزیم میں بھی نہیں بھولا۔ اس کے بعد اگرچہ میں نے بڑی کوشش کی کہ منٹو سے میری چشمک نہ ہو
میں اپنی میز بھی اٹھا کر دوسری منزل میں لے گیا، لیکن میری تمام کوششیں ناکام رہیں۔ میں جب بھی نیچے اترتا، دوستوں میں جاتا، منٹو سخت حقارت کی نظر سے مجھے دیکھتا اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیتا۔ ان دنوں کی بڑی صاف تصویر دماغ کے پردے پر نقش ہے۔ منٹو ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھنے پر مامور تھا، کرشن چندر ڈرامے کا انچارج تھا، میں ہندی صلاح کار تھا، اور چونکہ اس نظام میں ہندی کو اہم زبان نہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے کچھ زیادہ کام نہ تھا، اور میں فرصت کے وقت میں ایک آدھ ڈرامہ بھی لکھ لیا کرتا تھا۔ منٹو کا ڈھنگ یہ تھا کہ وہ اردو کا ٹائپ رائٹر لے کر بیٹھ جاتا اور کرشن سے پوچھتا، بولو بھائی، کس موضوع پر ڈرامہ لکھا جائے؟ موضوع سنتے ہی فوراً ٹائپ کرنا شروع کر دیتا اور شام تک مسودہ کرشن کو دے دیتا۔ منٹو کو اس بات کا زوم تھا، اور اس کا اعلان وہ عموماً کیا کرتا تھا کہ وہ جس چیز پر چاہے ڈرامہ لکھ سکتا ہے۔ ریڈیو کے ڈرامہ آرٹسٹ غلام محمد رندھیر، جو اب فلم ایکٹر ہیں، تاج محمد وغیرہ اسے عموماً گھیرے رہتے تھے۔ منٹو لکھتے لکھتے انہیں ڈرامہ سنایا بھی کرتا تھا، اور وہ سن کر منٹو صاحب آپ ڈرامے کے بادشاہ ہیں کہتے ہوئے منٹو کے خرچ پر چائے اڑایا کرتے تھے۔ جاوید اور حسرت صاحب سے منٹو کا پینے پلانے کا رشتہ تھا، اور اڈوانی اس سے اس لیے دبتے تھے کہ منٹو کے کوئی رشتہ دار محکمہ اطلاعات اور براڈ کاسٹنگ کے سیکرٹری تھے۔ ریڈیو اسٹیشن پر ہر وقت منٹو صاحب ہوتی رہتی، اور ہر معاملے میں منٹو کی رائے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ منٹو خوشامدیوں یا دوستوں میں گھرا رہتا۔ لنچ کے وقت کبھی اس کے اور کبھی کرشن کے کمرے میں محفل جمتی۔ میں بھی کبھی کبھی آ کھڑا ہوتا۔ منٹو کبھی مجھے بات نہ کرنے دیتا، میرے بارے میں کوئی نہ کوئی تحقیر آمیز ریمارک ضرور پاس کرتا، اور اگرچہ میرے معاملے میں لوگ اس کا ساتھ دیتے، مگر مجھے بڑی کوفت ہوتی۔ آخر ایک دن میں نے کرشن سے کہا، دیکھو بھائی، تم منٹو کو سمجھا دو، وہ مجھے خواہ تنگ کرتا ہے، میں طرح دے جاتا ہوں۔ تم بھی اسے تنگ کرو، کرشن نے کہا، میرے سمجھانے سے وہ کیا سمجھے گا؟ اور اس دن میں دفتر گیا تو میں نے طے کر لیا کہ آج میں منٹو کو پریشان کروں گا۔ کچھ دن پہلے اس کی کہانی دھواں شائع ہوئی تھی۔ کہانی مجھے بے حد پسند تھی۔ منٹو نے ایک نازک موضوع پر بڑی نزاکت اور نفاست سے افسانہ لکھا تھا، لیکن میں تو شرارت پر تلا ہوا تھا، اور چونکہ میں اس دوران میں منٹو کی انانیت کے ہر پہلو کا مطالعہ کر چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا طرز عمل طے کر لیا تھا۔ دفتر پہنچ کر میں منٹو کے کمرے میں گیا۔ وہ ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا کہ میں نے کہا، میں نے تمہاری کہانی دھواں پڑھی، کیسی لگی؟ اچھی ہے، اب تم چپٹی پر لکھو۔ منٹو لمحہ بھر چپ رہا، پھر اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں تقریباً باہر نکالتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کچھ نہیں کہا اور وہی بات دہرا دی، بس اب تم چپٹی پر لکھو۔ اس وقت عصمت نے لحاف نہ لکھا تھا۔ منٹو چڑ گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ تم خود کیا افسانے لکھتے ہو، لیکن کچھ دن پہلے وہ اس بات کا اعلان کر چکا تھا کہ اس نے کبھی میرا افسانہ نہیں پڑھا۔ اس لیے اس نے کہا، تم کیا جھک مارتے ہو، میں نے تمہارے ڈرامے پڑھے ہیں۔ اس وقت میرا مجموعہ پاپی چھپ چکا تھا، اور میں کچھ بہت اچھے ڈرامے لکھ چکا تھا۔ چونکہ لڑنے کا فن مجھے خوب آتا ہے، اس لیے طرح دے کر میں نے کہا، میں تو ڈرامہ لکھنا ابھی سیکھ رہا ہوں، اس لیے میرے ڈراموں کی بات چھوڑو، لیکن تم جو ڈراموں کے بادشاہ کہلاتے ہو، جیسی جھک مارتے ہو، وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کروٹ میں تم نے ماہم کے افسانے رین کی کہانی چرا لی ہے، روح کا ناٹک پورے کا پورا ترجمہ کر دیا ہے۔ اس وقت میں نے مصنف کا نام بھی لیا تھا اور حوالہ تک نہیں دیا۔ میں اچھے ناٹک نہیں لکھتا، لیکن تبازات تو لکھتا ہوں۔ میری اچھی بری چیز میری اپنی ہے، کسی دوسرے کی چرائی تو نہیں۔ منٹو جھلا اٹھا، لیکن میں وہاں نہیں رکا، کرشن چندر کے کمرے میں آ گیا۔ منٹو ڈرامہ لکھنے جا رہا تھا، لیکن ڈرامہ لکھنا تو دور رہا، اس کے لیے اپنے کمرے میں بیٹھنا تک مشکل ہو گیا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے کرشن کے کمرے میں آیا۔ اس نے پھر مجھ سے افسانے کے فن کو لے کر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں پھر طرح دے کر نکل گیا اور اسٹوڈیو چلا گیا۔ منٹو نے اسٹوڈیو میں میرا پیچھا کیا، لیکن میں پھر ٹال گیا۔ اسی شام وشوامتر عادل اپنے دوست اور بہنوئی مسٹر مدن موہن بھلا کے ساتھ منٹو سے ملنے گیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ منٹو نے انہیں اپنے افسانوں کا مجموعہ دیا اور مجھے بے شمار گالیاں دیں کہ اشک سالہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس کو افسانے کے فن کی ابجد کا بھی علم نہیں، ادب لطیف میں اس نے افسانے کے فن پر جو مضمون لکھا تھا وہ کیا بکواس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 3 دن تک منٹو مجھے گالیاں دیتا رہا۔ میں اوپر کمرے میں بیٹھا وہ سب سنتا رہا، کیونکہ تماشائی بڑے خوش تھے، اور منٹو کیا کہتا ہے وہ مجھے رائی رتی بتانا نہ بھولتے تھے۔ لیکن میں چپ رہا اور دل ہی دل میں ہنستا بھی رہا کہ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا، اور افسوس کرتا رہا کہ بادل ناخواستہ مجھے وہ سب کرنا پڑ رہا ہے جس کی دوستوں کو توقع تھی۔ میں منٹو کے افسانے پسند کرتا تھا۔ خوشیا کے بعد میں نے منٹو کے کئی بہت اچھے افسانے پڑھے تھے۔ نیا قانون، منتر، شوشو، ڈرپوک، موسم کی شرارت، حد تک، مسز ڈیکوسٹا مجھے بہت پسند آئے تھے، لیکن جب تک میں دلی میں رہا میں نے کبھی منٹو کے سامنے اس کے افسانوں کی تعریف نہیں کی۔ چونکہ منٹو کی نظر کافی تیز تھی،
اس لیے خوشامد کرنے پر وہ اگرچہ وقتی طور پر خوش ہوتا تھا، لیکن خوشامدی کے لیے اس کے دل میں کوئی عزت نہیں رہتی تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ کرشن نے مجھے دلی بلا کر منٹو کے مقابل نہ کھڑا کیا، لیکن جب بھی ہم میں جھگڑا ہوا اس نے ہمیشہ منٹو کی طرفداری کی۔ منٹو اس طرفداری کا فائدہ اٹھا لیتا تھا، لیکن کرشن کے لیے اس کے دل میں کوئی عزت نہ تھی، وہ اسے بھی گالیاں دیتا تھا۔ چونکہ ان دنوں منٹو کو ہر وقت خوشامدی لوگ گھیرے رہتے تھے، اس لیے میری اس حقیقی تعریف کو بھی منٹو خوشامد پر محمول کرے، یہ میری انا کو منظور نہ تھا۔ میں دانستہ منٹو کے اچھے افسانوں کا ذکر چھوڑ جاتا اور اس کے کمزور افسانوں کی تنقید بڑے زوروں سے کرتا، غرض کے خاصی چپقلش رہتی تھی۔ ان دنوں اوریا نگاری کو ترقی پسندی سمجھا جاتا تھا۔ احمد علی، عصمت اور منٹو اس کے علمبردار تھے۔ کرشن کھل کر نہ لکھتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنی کہانیوں کا ایک فارمولہ بنا رکھا تھا جس میں وہ رومان انگیزی اور ترقی پسندانہ طنز میں تھوڑی سی اوریانی بھی ملا دیتے تھے۔ میرا کہنا تھا کہ عورتوں کی عصمت فروشی اور آبروریزی کے علاوہ بھی بیسیوں مسائل ہیں جو اتنے ہی اہم ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت ترقی پسندوں کو اوریا نگاری اور گھٹیا درجے کی طوائفوں کے چوباروں میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کا مارے مارے پھرنا ہی واحد موضوع سوچتا تھا۔ جب میں کرشن سے کہتا کہ یہ ترقی پسندی نہیں، تو کرشن کہتا کہ چونکہ تم یہ سب نہیں لکھ سکتے اس لیے تمہیں منٹو اور عصمت، ان دونوں کے ساتھ وہ اپنے کو بھی شامل کر لیتا، سے حسد ہوتا ہے۔ ایک دن منٹو نے بھی کچھ ایسی ہی بڑھ ہانکی، تو میں نے طے کیا کہ میں بھی ایک ایسا ہی افسانہ لکھوں گا۔ یہ یاد نہیں کہ کسی نے موضوع تجویز کیا یا میں نے اپنے آپ لکھا، لیکن ہم دونوں نے ایک ہی موضوع یعنی نوکروں کے سامنے مالکوں کی جنسی بے پرواہی پر افسانے لکھے۔ منٹو نے بلاؤز اور میں نے اوبال، دونوں افسانے ساقی دہلی کے ایک ہی نمبر میں غالباً کسی سالنامے میں چھپے۔ اوبال کو دوستوں نے بہت پسند کیا۔ کرشن نے اسے اس وقت تک کے میرے افسانوں میں بہترین مانا، بعد میں اس کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا تو وہ بھی کافی پسند کیا گیا۔ بلاؤز اور اوبال اس وقت کے میرے اور منٹو کے آرٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اوریانی دونوں افسانوں میں ایک جیسی ہے۔ مالکوں کی جنسی بے پرواہی کا اثر دونوں افسانوں کے نوکروں پر ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جہاں بلاؤز کے انجام کی حقیقت کوری حقیقت ہے، وہاں اوبال کے انجام میں نوکر کی ٹریجڈی کے ساتھ سماجی ٹریجڈی بھی پنہا ہے، اور افسانہ سماجی حقیقت یعنی سوشل ریئلزم کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ افسانہ نگار کو حقیقت جیسی بھی ہے اس کا خاکہ کھینچنے تک ہی اپنے قلم کو محدود رکھنا چاہیے، یا اس حقیقت کے پس منظر میں سماج کا بھی جائزہ لینا چاہیے؟ یہ بحث طویل ہے، اور فن برائے فن اور فن برائے زندگی کے پیرو اس موضوع پر ہمیشہ بحث کرتے رہیں گے۔ بہرحال منٹو کے ساتھ ہونے والی چشمک میں نے بھی ویسا ہی ایک افسانہ لکھا، اور اگرچہ اس کی بڑی تعریف ہوئی لیکن پھر میں نے اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کہ ویسے افسانے لکھنا میں کچھ معیوب سمجھتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ وہ میرے مزاج اور طبیعت سے میل نہیں کھاتے۔ باری صاحب کے بارے میں منٹو نے لکھا ہے کہ وہ بڑے رنچھوڑ قسم کے آدمی تھے، لیکن منٹو کو جیسا کہ میں نے دیکھا، میرا خیال ہے کہ باری صاحب کا کچھ اثر اس پر بھی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے کردار کے اس پہلو سے خود واقف نہ ہو۔ جن حالات میں اچانک ایک دن منٹو دہلی سے غائب ہو گیا، تقریباً انہی حالات میں وہ بمبئی سے پاکستان بھاگ گیا۔ دہلی سے اس کے فرار کا باعث میں تھا اور بمبئی سے نذیر اجمیری، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منٹو خود بھی اس فرار کا باعث تھا، کیونکہ لڑائی میں جب تک وہ مارتا چلا جاتا تھا خوش رہتا تھا، اور جب دوسرے اسی کے حربوں کو اس پر آزماتے تھے تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا۔ بمبئی سے بھاگنے کے بارے میں نذیر اجمیری کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے منٹو نے لکھا ہے، میں نے بہت غور کیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا، آخر میں نے اپنے آپ سے کہا، منٹو بھائی، آگل راستہ نہیں ملے گا، کار موٹر روک لو، ادھر باجو کی گلی سے چلے جاؤ، اور میں باجو کی گلی سے پاکستان چلا آیا۔ دہلی سے اچانک منٹو غائب ہو گیا تو میں حیران رہ گیا تھا، حالانکہ یہ افواہ اڑی تھی کہ اسے فلم میں نوکری مل گئی ہے، لیکن 2 سال بعد اس نے خود مجھے بتایا کہ وہ کسی نوکری کے بغیر دہلی سے چلا آیا تھا، باجو کی گلی سے، آگل راستہ نہ ملنے پر، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ سال بعد وہ بمبئی چھوڑ گیا۔ میرے والد زندگی بھر لڑتے رہے، کوڑی نہ رکھ کفن کے لیے کے ساتھ ساتھ جو دوسرا نعرہ وہ لگایا کرتے تھے، سر قائم جنگ دائم، اور وہ اپنے لڑکوں کو بھی یہی نیک صلاح دیا کرتے تھے۔ چونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کا کوئی بیٹا شہر کا سب سے بڑا لڑاکا ہوگا، اس لیے وہ سب کو لڑنے کے طریقے بتایا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ زور وہ اس بات پر دیا کرتے تھے کہ جو آدمی پیٹ سکتا ہے وہی پیٹ بھی سکتا ہے، پیٹنے سے پٹنا مشکل ہے، پٹو لیکن پیٹنے والے کو نہ چھوڑو۔ میری صحت تو لڑکپن ہی سے خراب تھی، اپنے والد یا بھائیوں کی طرح تو میں کیا لڑتا، لیکن یہ بات ضرور ذہن نشین ہو گئی، اور کشمکش حیات میں جہاں جہاں بھی مار کا پڑا ہے میں نے پٹ کر آخر پیٹنے والے کو پیٹ دیا ہے۔ منٹو سے میرا دوبارہ سابقہ پڑا، ایک بار دہلی میں اور دوسری بار بمبئی میں۔ دہلی میں نے اسے زک دے دی، لیکن بمبئی میں ہماری جوڑ برابر رہی۔
دھواں کے سلسلے میں ہم میں جو چشمک ہوئی اس کے بعد میرے اور اس کے تعلقات اور بھی کشیدہ ہو گئے۔ چونکہ منٹو زور میں تھا اور کرشن اگرچہ مجھے کچھ نہ کہتا تھا لیکن ہر بار منٹو کے لیے ڈھال بن جاتا تھا، اس لیے میرا وار اوچھا پڑتا تھا۔ لیکن اس دوران میں اپنے زوم میں منٹو راشد سے بھی بگاڑ بیٹھا۔ راشد آزاد نظم کے بانی سمجھے جاتے تھے اور منٹو کو آزاد نظم سے چڑ تھی۔ انہی دنوں راشد کی نظموں کا مجموعہ ماورا کے نام سے شائع ہوا جس پر کرشن چندر نے دیباچہ لکھا۔ منٹو نے دونوں کا مذاق اڑایا۔ اس نے نیلی رگیں کے عنوان سے ایک ڈرامہ بھی لکھا جس میں راشد کی نظموں سے الفاظ لے کر ان کا مذاق اڑایا۔ ڈرامہ آزاد نظم سے شروع ہوتا ہے۔ دو مکالمے دیکھیے۔ سعید نے کہا، سعید یعنی شاعر، کرشن، تم نے کبھی کسی عورت کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے ہیں؟ کرشن نے کہا، ٹھنڈے ہاتھ؟ سعید نے کہا، ٹھہرو، مجھے اپنا فقرہ درست کر لینے دو۔ اب بتاؤ، کیا تم نے کسی اجنبی عورت کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے ہیں؟ ایسے ہاتھ جو چاند کی طرح خنک ہوں، کسی اجنبی عورت کے ہاتھ جو تمہاری زندگی میں یوں داخل ہو جیسے رات کے سنسان اندھیرے میں کوئی جگنو بھٹکتا آ نکلے؟ کرشن نے مذاق کے طور پر کہا، اپنی دم سے لالٹین باندھے؟ نہیں، چاند کی ڈلی چوستا ہوا ادھر آ نکلے؟ تمہیں آج کیا ہو گیا ہے سعید؟ یہ ٹھنڈی یخ عورت تمہاری زندگی میں کب داخل ہوئی؟ کچھ دن منٹو آزاد شاعری کا، راشد کی نادر تشبیہوں کا، اجنبی عورت کا، زمستان کی رات کا مذاق اڑاتا رہا۔ پھر اس نے کوئی دوسرا موضوع ڈھونڈ لیا اور بات آئی گئی ہو گئی، لیکن راشد اسے نہیں بھولے۔ اس کے بعد ایک دن منٹو نے کوئی ڈرامہ لکھا اور راشد کو پڑھنے کے لیے دیا۔ راشد ٹائپ شدہ مسودہ اپنے کمرے میں لے گئے اور کچھ دیر بعد واپس آ کر انہوں نے مسودہ واپس کیا۔ کیسا ہے؟ منٹو نے پوچھا۔ نہایت اچھا ٹائپ ہوا ہے، راشد نے اس استہزاء آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا جو ان کی اپنی چیز تھی، اور منٹو بقول خود کباب ہو گیا۔ اس کے بعد منٹو ہفتوں راشد اور ان کی نظموں کو کوستا رہا۔ اپنے کسی دوست سے اس نے راشد کی نظموں پر ایک مضمون بھی لکھوایا۔ ہندی صلاح کار کی حیثیت سے میں زیادہ وقت راشد کے ساتھ گزارتا تھا، اور چونکہ منٹو اور راشد میں چلنے لگی تھی، راشد میرے پڑوسی بھی تھے، منٹو مجھے زیادہ نقصان نہ پہنچا سکتا تھا۔ پھر بھی مجھے پشیمان کرنے میں منٹو نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ پھر غالباً 1942 کے اواخر یا 1943 کے شروع میں، ٹھیک سن مجھے یاد نہیں، اچانک ایک دن راشد ترقی کر کے پروگرام ڈائریکٹر یعنی پروگرام ایگزیکٹو ہو گئے۔ راشد نے چارج سنبھالتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ کرشن کی غیر حاضری میں اس کا تبادلہ لکھنؤ کرا دیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ راشد کو چھوڑ کر دہلی کے ریڈیو اسٹیشن پر پروگرام اسسٹنٹوں میں کرشن سب سے قابل تھا، اور باقی جتنے پروگرام اسسٹنٹ تھے وہ اپنا شیڈیول بنانے میں کرشن سے مدد لیتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کا کہنا مانتے تھے۔ پروگرام ڈائریکٹر تک بیسیوں باتوں میں کرشن سے مدد لیتے تھے، اس لیے اس کے کام میں دخل نہ دیتے تھے، اور بہت سی باتیں کرشن براہ راست ڈائریکٹر سے منظور کرا لیتا تھا۔ راشد کی فطرت میں آمریت کو کافی دخل تھا، انہیں یہ منظور نہ تھا کہ کرشن ان کو نظر انداز کر جائے، اس لیے انہوں نے اس کو لکھنؤ بھجوا دیا۔ لیکن کرشن کی تبدیلی جن حالات میں ہوئی، راشد نے ان کی غیر حاضری میں ان کے خلاف کچھ الزامات لگائے، اور چونکہ بخاری صاحب تک راشد کی براہ راست رسائی تھی، اس لیے فوراً تبادلہ کرا دیا۔ اس سے مجھے رنج ہوا اور میں نے راشد سے اپنے اس افسوس کا اظہار بھی کیا۔ راشد امید کرتے تھے کہ میں ان کی تائید کروں گا، لیکن جب میں نے کرشن کی طرفداری کی تو باوجود اس کے کہ ہم برابر کے گھروں میں رہتے تھے اور میری بیوی اور بیگم راشد میں بہت اچھے تعلقات تھے، روز کا ملنا بیٹھنا تھا، راشد مجھ سے بدظن ہو گئے۔ راشد پروگرام ڈائریکٹر ہو گئے اور کرشن چلے گئے تو منٹو نے کچھ ہی دنوں میں دوسرے پروگرام ڈائریکٹر سریندر چوپڑا کو گانٹھ لیا۔ اس کے جنم دن پر منٹو نے ایک بڑھیا سوٹ اسے پریزنٹ کیا اور یوں اسے اپنی طرف ملا لیا۔ ایڈوانی چونکہ مجھ سے خوش تھے، اس لیے انہوں نے مجھے نئے پروگرام اسسٹنٹ کے آنے تک کرشن کی جگہ سنبھالنے کے لیے کہا۔ منٹو کا ڈرامہ شیڈیول پر تھا، میں نے پروڈیوس بھی کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ منٹو اس کی ریہرسلوں میں اسٹوڈیو بھی آتا رہا، حالانکہ وہ شاذ ہی اپنے ڈراموں میں دلچسپی لیتا تھا۔ اس دوران میں لکھنؤ سے ہندی کا ایک پروگرام اسسٹنٹ کرشن کی جگہ لینے کے لیے پہنچا۔ نہایت بدصورت، لمبا تڑنگا، چپٹی ناک والا نوجوان تھا۔ ایڈوانی نے صبح اسے اور مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ وہ کچھ دن تک مجھ سے کام سیکھے۔ کرشن کے کمرے میں ایک میز اور 2 کرسیوں کے علاوہ زیادہ جگہ نہ تھی۔ میں میٹنگ کے بعد کرشن والی کرسی پر جا بیٹھا اور اس دن کا کام نمٹانے لگا، لیکن میٹنگ کے بعد ہی منٹو نے اس لکھنوی پی اے یعنی پروگرام اسسٹنٹ کو سمجھایا کہ وہ پروگرام اسسٹنٹ ہے اور اسے کرشن والی کرسی پر بیٹھنا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا بھی بہت کچھ تھا۔ کام سیکھنے کی بات بھی اسے اچھی نہ لگی تھی۔ اس نے راشد سے پوچھا تو راشد نے بھی اس سے یہی کہا کہ ڈرامہ ڈپارٹمنٹ کی سب ذمہ داری تمہاری ہے، اشک تو آرٹسٹ ہے، کوئی بھی خرابی ہو جواب دے پروگرام اسسٹنٹ ہی ہوگا۔ مجھے ان سب باتوں کا علم نہ تھا، میں کرشن والی کرسی پر مزے سے بیٹھا کام کر رہا تھا کہ منٹو اس لکھنوی پی اے کے ساتھ آیا۔
میرا دھیان مسودے میں لگا تھا کہ منٹو نے میری کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کی کرسی ہے۔ ساتھ ہی اس نے میرے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ ادھر آ جائیے۔ میں نے نگاہیں اٹھائیں۔ پی اے کی آنکھوں میں تحکم تھا اور منٹو کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک۔ مجھے معاملہ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ میں نے کہا، میں اوپر اپنے کمرے میں جاتا ہوں، آپ کو میری ضرورت ہو تو وہیں آ جائیے گا۔ اور میں چلا گیا۔ میری آنکھوں کے آگے غصے کے مارے اندھیرا چھا گیا۔ راشد سے میں نے ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ لکھنوی پی اے ان سے مل چکا ہے۔ یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ چاہتے ہیں ان کے پروگرام اسسٹنٹ خود ہی غلطیاں کر کے سیکھیں۔ دراصل انہیں یہ بات پسند نہ آئی تھی کہ ایڈوانی نے بغیر ان سے پوچھے مجھے کرشن کی جگہ کام کرنے کو کہہ دیا۔ میں اس کا شائق بھی نہ تھا، کیونکہ ایک بار جب جگل صاحب نے مجھے پی اے کی جگہ آفر کی تھی تو میں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب جب میں اس جگہ جا بیٹھا تو اس طرح اٹھنا، اور وہ بھی منٹو کے سامنے، اس کی انگیخت پر، مجھے کھل گیا۔ پھر خیال آیا کہ ایڈوانی کے پاس جاؤں، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے بھیجا تھا۔ لیکن پھر سوچا کہ ایڈوانی کچھ نہ کر سکیں گے۔ منٹو کی آنکھوں کی فاتحانہ چمک میرے دل میں دور تک گھاؤ کرتی چلی گئی۔ اسی غصے میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ استعفیٰ دے دوں، پھر خود ہی اس پر ہنسی آ گئی۔ جھلایا ہوا اوپر اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ منٹو کی آنکھوں کی وہی چمک پھر سامنے آ گئی۔ خدا گواہ ہے، اگر منٹو اس لکھنوی پی اے کے ساتھ نہ آیا ہوتا اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہ ہوتی تو میں وہ سب نہ کرتا جو میں نے کیا، اور منٹو کو دہلی نہ چھوڑنی پڑتی۔ اس وقت کمرے میں جا کر بیٹھا تو کام کرنا میرے لیے یکسر مشکل ہو گیا۔ بار بار اپنی ہتک کا خیال آنے لگا۔ راشد پر غصہ آتا، اس لکھنوی پی اے پر غصہ آتا، لیکن سب سے زیادہ غصہ آتا منٹو پر۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی، اسے پتا چل گیا تھا کہ میری ہتک کرنے والا نہ وہ پی اے ہے نہ راشد، منٹو ہے، اور میں نے طے کر لیا کہ منٹو کو اس سازش کا مزہ چکھاؤں گا۔ میرے غصے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جتنے دن میں نے کرشن کی جگہ کام کیا اس میں منٹو ہی کا ڈرامہ پروڈیوس کیا، اور حتی الامکان کوشش کی کہ میں اس میں ایک لفظ نہ کاٹوں اور وہ اچھے سے اچھا پروڈیوس ہو۔ کچھ پہلے کا غصہ اور کچھ تازہ ہتک کا گھاؤ۔ کام وام چھوڑ کر میں بس کوہنیاں میز پر ٹکا، ہتھیلیوں پر تھوڑی رکھ کر بیٹھ گیا۔ جانے اجداد میں سے کسی نے مہرشی چانکیہ کے آشرم میں تعلیم پائی تھی، یا جانے ہمارا خاندان ان سے وابستہ تھا، یا بچپن سے والد محترم سے اس مہرشی کے کارنامے سن سن کر میں نے اسی کی طرح سوچنا سیکھ لیا تھا۔ بہرحال ہمیشہ جب مجھ پر مصیبت آئی، میری سمجھ اور سوچ کی قوتیں اور بھی تیزی سے کام کرنے لگی، اور توہین کرنے والے کو، اگر وہ میرے برابر کا ہے یا مجھ سے اونچا ہے، میں نے کبھی معاف نہیں کیا، اور یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، اس سے ضرور انتقام لیا، اور نہ صرف مصیبت سے نکلا ہوں بلکہ ایک قدم آگے ہی بڑھا ہوں۔ سوچنے پر مجھے اب محسوس ہوا کہ یہ لکھنوی پروگرام اسسٹنٹ نہایت احمق آدمی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ منٹو نے اسے بھڑکایا، لیکن جو منٹو کے کہنے میں آ گیا اس کی حماقت میں کیا شک ہے؟ اس وقت بھی ہندی میں میرا کافی نام تھا، اس نے میرا نام نہ سنا ہو ایسی بات نہیں۔ وہ سمجھدار ہوتا تو مجھے الگ لے جا کر بات کر لیتا اور یوں تحکمانہ لہجے میں مجھ سے کچھ نہ کہتا۔ سوچا کہ اس احمقی کو آلائے کار بنایا جائے، اور کچھ دیر بعد میں نیچے آ گیا۔ لکھنوی پی اے سینہ تانے، چپٹی ناک چڑھائے، نتنے پھلائے لکھنؤ کے اپنے قصے سنا رہا تھا کہ کیسے چب صاحب، جو اس وقت لکھنؤ کے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، اسے چاہتے ہیں، اور کیسے کیسے اس نے وہاں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اور منٹو اپنی عادت کے خلاف چپ چاپ پاؤں کرسی پر رکھے، گھٹنے باہوں میں دبائے، ہمتن گوش اس کی لنترانیاں سن رہا تھا۔ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ کرسی تو دوسری تھی نہیں کہ بیٹھتا۔ دونوں نے ایک نظر مجھے دیکھ لیا۔ کچھ دیر کے بعد منٹو کو چوپڑا صاحب کا چپراسی بلا کر لے گیا تو میں نے ان لکھنوی حضرت سے کہا، مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ آپ ہندی کے آدمی ہیں۔ اس اسٹیشن پر ہندی کے ایک پروگرام اسسٹنٹ کی بڑی ضرورت تھی، اور میں نے اسے شام کو گھر پر چائے کے لیے مدعو کر دیا۔ میں ان دنوں 30 ہزاری میں رہتا تھا۔ وہاں نزدیک ہی چھوٹی سی پہاڑی اور خوشنما جنگل ہے۔ برسات کی شام تھی۔ چائے پلا کر میں اس لکھنوی احمق کو رج پر لے گیا۔ بادل گھرے ہوئے تھے اور بڑی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ وہ لگاتار اپنی تعریفیں کرتا رہا کہ کس طرح اس نے ڈرامے لکھے، کس طرح جب صاحب نے کہا کہ ویسا اسکرپٹ ہندی میں کوئی نہیں لکھتا، اور کس طرح انہوں نے اس کی سفارش کر کے اسے پروگرام اسسٹنٹ بنا دیا۔ میں نے بھی اسے خوب چند پر چڑھایا، اس کی شخصیت کی تعریف کی، اسے سمجھایا کہ اگر شروع ہی سے اس نے اپنا سکہ جما دیا تو سب اس سے خوف کھائیں گے، نہیں آرٹسٹ تو اچھے سے اچھے کو بدھو بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ پی اے کا کام ہے کہ جو ڈرامے براڈ کاسٹ ہوں انہیں اچھی طرح پڑھے، ویٹ کرے۔ اس نے کہا کہ وہ ایک بھی چیز پڑھے اور ویٹ کیے بغیر براڈ کاسٹ نہ ہونے دے گا۔ اب جب آپ آ گئے ہیں اور ہندی جانتے ہیں، میں نے کہا، تو میں آئندہ ڈرامے آپ کی سہولت کے لیے ہندی رسم الخط میں ہی لکھوں گا، باقی اردو مسودے ہی آئیں گے، وہ آپ مجھ سے سن کر ویٹ کیا کیجیے، اور یوں اچھی طرح دیکھ کر براڈ کاسٹ کیجیے، کیونکہ خراب ڈرامہ براڈ کاسٹ ہو تو ذمہ داری آپ کی ہوگی،
اور میٹنگ میں ڈانٹ آپ ہی کو پڑے گی۔ اس پر اس نے اپنی قابلیت کے بارے میں میرے علم کو اور بڑھایا اور بہت خوش واپس ہوا۔ اب شیڈیول تو 3 مہینے پہلے بن جاتا تھا اور وہ کرشن بنا کر گیا تھا۔ میں دوسرے مہینے ڈرامہ لکھتا اور منٹو کے 2-3 ڈرامے ہر مہینے ہوتے تھے۔ اگلا ڈرامہ منٹو ہی کا تھا۔ نام تھا جہاں تک کہ مجھے یاد ہے آوارہ۔ پلاٹ وغیرہ مجھے سب بھول گیا ہے۔ اتنا یاد ہے کہ وہ ڈرامہ بھی منٹو کے ان دنوں لکھے بیشتر ڈراموں کی طرح ایک ہی دن میں لکھا ہوا تھا۔ دوسرے ہی دن اس لکھنوی پی اے نے اس کا مسودہ نکالا اور مجھے بلایا۔ میں اسے اسٹوڈیو میں لے گیا اور وہاں جا کر اسے سنانے لگا۔ اس کو زبان وغیرہ یا ڈرامہ وغیرہ کی خاک سمجھنا تھی۔ ڈرامہ سناتے سناتے میں کہتا، کیوں صاحب، اس لفظ کی جگہ یہ لفظ ہو تو کیسا رہے؟ اور وہ کہتا، ہاں ہاں یہ بہتر ہے۔ اور میں لال پینسل کی مدد سے الفاظ اور محاورے بدلتا چلا گیا۔ 2-4 جگہ میں نے گول نشان لگا دیے۔ میں نے ان حضرت سے کہا کہ راشد صاحب ان الفاظ کے سخت خلاف ہیں۔ ان کے ساتھ 1.5 سال کام کر کے میں جان گیا ہوں میں ان کو نہیں بدلتا۔ یہ وہ خود بخود بدل دیں گے اور اس طرح ان تبدیلیوں کی تمام تر ذمہ داری ان کی ہو جائے گی۔ ڈرامے کا اختتام میں نے کاٹ دیا اور اس کی جگہ 3 اختتام تجویز کر دیے۔ جیسا کہ میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ اس لکھنوی پی اے نے راشد پر بڑا روب ڈالا کہ اس نے منٹو کا ڈرامہ پڑھا ہے، بڑا خام ہے، اس نے بڑی محنت سے ویٹ کیا ہے، راشد مسودہ دیکھیں اور پاس کریں تو براڈ کاسٹ ہو۔ راشد تو منٹو سے پہلے ہی جلے بیٹھے تھے۔ ان کو اپنا پرانا بدلہ نکالنے کا موقع ہاتھ آیا اور انہوں نے وہ چند الفاظ بھی جن پر میں نے لال پینسل سے گول دائرے بنا دیے تھے بدل دیے۔ جب منٹو کو معلوم ہوا کہ اس کا ڈرامہ ویٹ ہوا ہے تو اس کے سر پر خون سوار ہو گیا۔ وہ ڈائریکٹر کے کمرے میں گیا، اس نے راشد اور لکھنوی پی اے کو بے نقط سنائی اور کہا کہ ڈرامہ ہوگا تو بنا ایک لفظ کٹے ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ میں اوپر نوبی کلارک انگریزی اناؤنسر کے کمرے میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایڈوانی کے کمرے کا روشن دان میری آنکھوں کے سامنے پڑتا تھا۔ نیچے ایڈوانی کے کمرے میں منٹو کچھ اتنے زور سے چلا رہا تھا کہ میں اٹھ کر روشن دان کے پاس چلا گیا اور جھک کر اندر کا نظارہ کرنے لگا۔ راشد کہہ رہے تھے کہ انہوں نے خود ڈرامہ پڑھا ہے اور ہوگا تو انہی تبدیلیوں کے ساتھ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اور ڈیویشن یعنی جدول کے انحراف کی ذمہ داری ان کی نہیں ہوگی۔ جب ہم باہر والوں کی چیزیں ویٹ کر سکتے ہیں تو اپنے آرٹسٹوں کی کیوں نہیں کر سکتے؟ اور منٹو پنجرے میں بند شیر کی طرح تلملا رہا تھا اور تقریباً دہاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ڈرامہ ہوگا تو اسی روپ میں ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ مجھے منٹو کی اس تلملاہٹ کو دیکھ کر کچھ عجیب سی شیطانی مسرت ہوئی۔ منٹو نے مجھے جتنی گالیاں دی تھیں، میری ترقی کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی تھیں، اردو کا ٹائپ رائٹر میرے ہاتھ بیچتے ہوئے جو 40 روپے جھوٹ بول کر زیادہ لے لیے تھے اور اوپر سے مجھے بنایا تھا اور جتنا بھی مجھے ستایا تھا، اس سب کا صلہ اس تلملاہٹ میں مجھے مل گیا۔ 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ میں نے من ہی من پنجابی کا محاورہ دہرایا اور واپس اپنے کمرے کی طرف پھرا۔ مجھے یاد نہیں ایڈوانی نے کیا فیصلہ دیا تھا۔ غالباً انہوں نے راشد پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور پروگرام ڈائریکٹر کے کام میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال ایک عجیب سی شیطانی مسرت سے معمور میں واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹانگیں میز پر پھیلا کر میں نے اطمینان کی سانس لی۔ لیکن اس مسرت اور اطمینان کے باوجود کچھ عجیب طرح کی تکلیف اور اداسی کا احساس دل و دماغ پر طاری ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے منٹو کی تلملاہٹ، اس کے خوبصورت ماتھے پر پڑی ہوئی شکنیں، اس کی باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں، سب کچھ گھوم گیا اور اس تلملاہٹ کا باعث میں تھا۔ میں جو در حقیقت اسے چاہتا تھا، اس کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، اس کے افسانوں کا اس کے نام نہاد چاہنے والوں سے کہیں زیادہ مداح تھا۔ میں جس نے 2-1 مہینہ پہلے اپنے ڈراموں کا دوسرا مجموعہ چرواہے اس کے نام معنون کیا تھا۔ چرواہے کا ایک نسخہ میرے پاس پڑا ہے۔ منٹو کے نام کیا ہوا انتصاب میرے سامنے ہے۔ منٹو کے نام، جو مجھے کبھی بہت اچھا لگتا ہے اور کبھی سخت برا۔ میرے اس وقت کے جذبات کی کتنی صحیح تصویر یہ انتصاب پیش کرتا ہے۔ دوسرے دن میٹنگ میں ڈرامے کا قصہ پیش ہوا۔ لکھنوی پی اے نے راشد کے کہنے پر ڈرامے کی تحریری تنقید پیش کی۔ آل انڈیا ریڈیو دہلی کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی ہونے والے ڈرامے کی تنقید میٹنگ میں ہو، لیکن چونکہ ڈیویشن کا سوال تھا، اگر وہ ڈرامہ نہ ہو تو اس کی جگہ دوسرا ڈرامہ چننے کی بات تھی، اس لیے راشد نے میٹنگ میں وہ بات اٹھائی۔ لکھنوی پی اے نے پہلے ہی سے وہ تنقید تیار کر رکھی تھی، سو اس نے پڑھ دی۔ بہرحال منٹو کی تنقید ہو اور وہ بھی بھری میٹنگ میں، یہ کبھی نہ ہوا تھا۔ منٹو اس طرح اپنی تنقید سننے کا عادی نہیں تھا۔ لکھنوی پی اے کی سمجھ کے بارے میں اس نے 2-3 تیز باتیں کی اور تیز باتیں کہتے وقت منٹو کچھ سوچتا نہ تھا۔ مجھے پھر غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ ڈرامہ میری نظر سے بھی گزرا ہے اور ان صاحب نے بالکل ٹھیک تنقید کی ہے، اور چونکہ سب قطع برید میں نے ہی کی تھی، اس لیے میں نے بڑی صفائی سے اس ڈرامے کی کمزوریاں اجاگر کر دیں۔ مجھے اب یاد نہیں منٹو نے کیا کہا، لیکن غصے میں اس نے میری قابلیت کے بارے میں کوئی تیز بات کہی
جس کا مطلب تھا کہ تکنیک کے ضمن میں کچھ نہیں جانتا، اور پوچھا کہ تم اس سے بہتر لکھ کر دکھا سکتے ہو؟ میں نے اور بھی تیز لہجے میں کہا کہ میں تمہیں 10 برس تک ڈرامہ لکھنا سکھا سکتا ہوں۔ تم اوپر میرے کمرے میں آؤ تو تمہیں بتاؤں ڈرامہ کیسے لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈرامہ بھی بہتر بنا کر دکھا دوں۔ بات بڑھ جاتی، لیکن شور سن کر ایڈوانی صاحب اپنے کمرے سے آ گئے۔ طے ہوا کہ ڈرامہ تصحیح شدہ حالت میں ہوگا، اور چونکہ اپنے آرٹسٹ کا سوال ہے اس لیے جدول سے انحراف نہیں ہوگا۔ منٹو میٹنگ کے بعد دفتر میں نہیں رکا، اس نے ٹائپ رائٹر اٹھایا اور چلا گیا۔ دوسرے دن بھی وہ دفتر نہیں آیا۔ دوپہر کو خورشید صاحب یعنی سیکریٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کا فون آیا کہ منٹو کا ڈرامہ اگر براڈ کاسٹ کرنا مقصود ہو تو منٹو کے لکھے مسودے کے مطابق کیا جائے ورنہ رد کر دیا جائے۔ ٹھیک واقعات مجھے یاد نہیں رہے، غالباً ڈرامہ خورشید صاحب نے پڑھ لیا تھا اور پھر انہوں نے یہ پیغام بھیجا تھا۔ راشد چونکہ تلے ہوئے تھے کہ وہ جدول سے انحراف نہیں ہونے دیں گے اور ڈرامہ تصحیح شدہ حالت میں کریں گے، اس لیے منٹو نے خورشید صاحب کے ذریعے اسے کینسل کرا دیا تھا۔ تیسرے دن بھی منٹو دفتر میں نہیں آیا۔ ڈرامہ اس نے منگا لیا۔ چوتھے یا پانچویں یا غالباً 7ویں دن سنا کہ وہ بمبئی چلا گیا ہے اور اسے فلم کمپنی میں 500 کی جگہ مل گئی ہے۔ گرانٹ روڈ کو جاتے ہوئے وکٹوریا میں میرے سامنے بیٹھے بیٹھے منٹو نے بتایا کہ نوکری ووکری اسے کچھ نہیں ملی تھی اور بمبئی میں اسے خاصی تکلیف ہوئی۔ بیوی کو وہ دہلی ہی میں چھوڑ آیا تھا۔ بعد میں فلمستان میں اسے 350 کی نوکری ملی تو غالباً اس کا دوست نذیر جا کر اس کی فیملی کو بمبئی لے آیا۔ وہ تمہارا لال کیا ہوا مسودہ اب بھی میرے پاس محفوظ ہے، اچانک منٹو نے کہا۔ یعنی جس طرح مجھے نہ راشد پر غصہ تھا نہ اس لکھنوی پی اے پر بلکہ منٹو پر تھا، اسی طرح منٹو کو بھی ان دونوں کے بجائے مجھے پر غصہ تھا۔ اس کا ڈرامہ میں نے کاٹا ہے، یہ بات وہ جان گیا تھا۔ اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ منٹو چپ رہا۔ دیکھو، دہلی کی دہلی میں رہی، اگر ہمیں اسی طرح لڑنا ہے تو مجھے فلمستان کی نوکری منظور نہیں۔ وہاں 350 پاتا ہوں، آرام سے ہوں، یہاں 500 بھی ملے اور چخ چخ رہی تو کیا فائدہ؟ نہیں نہیں، ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس نے انگریزی میں فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا، آئی لائک یو دو آئی ہیٹ یو۔ اس دن گھر واپس آ کر میں نے صفیہ بھابھی سے کہا، دیکھیے منٹو نے مجھے بمبئی بلایا ہے، میں آ نہیں رہا تھا، دوبارہ تار دینے پر چلا آیا ہوں۔ منٹو نے باتوں باتوں میں بتا دیا ہے کہ وہ آوارہ کا مسودہ سنبھالے ہوئے ہے اور دہلی کے اس واقعے کو نہیں بھولا۔ ہم دہلی میں لڑتے رہے ہیں اور لوگوں کے لیے تماشا بنے ہیں۔ اب اس نے مجھے بمبئی بلایا ہے تو آپ اسے سمجھا دیجئے کہ مجھے یہاں تنگ نہ کرے، کیونکہ وہ تنگ کرے گا تو میں بھی تنگ کروں گا اور آخر ہم دونوں تنگ ہوں گے۔ منٹو اور صفیہ بھابھی نے مجھے یقین دلایا کہ ویسی کوئی بات نہیں ہوگی، اور میں نے اگرچہ کانٹریکٹ پر دستخط نہیں کیے لیکن ہاں کر دی۔ لیکن جب بعد میں نے سوچا تو میں نے طے کیا کہ میں حتی الامکان اس بات کا موقع ہی نہ آنے دوں گا کہ منٹو سے میری لڑائی ہو، اور بمبئی میں جتنے میرے واقف کار تھے ان سے مل کر میں نے فلمستان، اس کے کرتا دھرتا ششیدھر مکھرجی اور وہاں کے طریقہ کار کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔ میں خاص طور پر ان لوگوں سے ملا جو منٹو کے ساتھ کام کرتے تھے اور اب وہاں نہیں تھے۔ مجھے 3-4 اہم باتوں کا پتہ چلا۔ نمبر 1، فلمستان کا باس مکھرجی زمانہ قدیم کے سادیت پسند ان داروغوں جیسا تھا جو غلاموں کو کوڑے مار مار کر ان سے کام لیتے تھے۔ نمبر 2، فلمستان میں منٹو کا ایک چھتر راج ہے۔ نمبر 3، جب سال بھر پہلے شاہد لطیف نے میرا نام تجویز کیا تھا تو منٹو نے فلمستان میں میرے آنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اشک بڑا خطرناک آدمی ہے۔ نمبر 4، فلمستان میں ایک ہی منظر کو سب مکالمہ نویس لکھتے ہیں، منٹو سب کے مکالمے پڑھتے ہیں اور سب کو رد کر کے خود لکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے شاہد لطیف اور سنتوشی کو فلمستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا، جبکہ شاہد لطیف ہی منٹو کو فلمستان میں لے گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 1 سال پہلے منٹو مجھے خطرناک سمجھتا تھا تو سال بھر بعد کس طرح اتنا بے ضرر ہو گیا کہ خود اس نے ہی مجھے وہاں بلوایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب منٹو نے فلمستان میں کام کرنے کے لیے خط لکھا تھا تو خود میں نے اپنے آپ سے یہی سوال کیا تھا، اور پہلی بار میں نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن 1 مہینے بعد جب منٹو نے مجھے تار دیا کہ انٹرویو کو آؤ اور 2nd کلاس کا کرایہ کمپنی دے گی، تو چونکہ کوشلیہ ٹریننگ لینے بمبئی جا رہی تھی لہٰذا میں بھی تیار ہو گیا۔ خیال تھا کہ اور کچھ نہ صحیح تو بمبئی کی سیر ہی ہو جائے گی، لیکن وہاں جانے کا فیصلہ کرنے کے باوجود میں سوچتا تھا کہ آخر منٹو نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ اس وقت میں جس نتیجے پر پہنچا تھا اس میں مجھے بمبئی میں منٹو سے ملنے اور وہاں کے حالات جاننے پر تھوڑی سی ترمیم کرنی پڑی، لیکن اس بنیادی وجہ میں فرق نہیں پڑا، چونکہ اس قصے کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے اور خاصا دلچسپ ہے، اس لیے میں اس کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، مجھے منٹو سے نفرت نہ تھی۔ نفرت یا محبت کے لیے کچھ وقت کا ساتھ ناگزیر ہے، اور میں تو دہلی آنے کے پہلے منٹو سے ملا بھی نہ تھا، اور جب ملا تو پہلی ملاقات میں جہاں تک شکل و صورت کا تعلق ہے وہ مجھے اچھا لگا تھا،
گورا چٹا رنگ، پتلا چھریرا جسم، فراخ پیشانی، ستواں ناک، بڑی بڑی آنکھیں اور ہونٹوں پر استہزاء آمیز مسکراہٹ۔ منٹو کی یہی پہلی جھلک ہے جو میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ اس دوران میں منتر، نیا قانون اور شاید مسز ڈی کوسٹا پڑھ چکا تھا، اور یہ افسانے مجھے بے حد اچھے لگے تھے، اور منٹو نے میرے دل میں ایک مترجم کے بجائے ایک ذہین افسانہ نگار کی حیثیت سے جگہ بنا لی تھی۔ لیکن دہلی میں میرے آنے سے پہلے ہی ہمارے لیے جو پارٹ ڈھل گئے ہیں ان سے نجات نہیں ملی۔ ہمیں ایک دوسرے کا حریف ہونا تھا اور ہم باہم حریف ہو کر رہے، لیکن جب منٹو اچانک دہلی سے چلا گیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ کرشن لکھنؤ تبدیل ہو گیا تھا، اختر الایمان کو راشد نے جواب دلوا دیا تھا، چڈا، میرا جی اور راجہ مہدی علی خان راشد کی خوشامد میں لگے رہتے تھے، اور راشد چونکہ مجھے کرشن کا آدمی سمجھتے تھے اس لیے مجھے تنگ کرنے کے درپے تھے۔ منٹو کی غیر موجودگی مجھے بہت شاق گزرتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ منٹو کے رہنے پر کبھی کبھی جھپٹ ہو جاتی، خاصی چپکلش بھی رہتی تھی، لیکن اچھے سے اچھا لکھنے میں مدد بھی ملتی تھی اور ایک عجیب سی قربت کا احساس رہتا تھا۔ منٹو کے بمبئی جانے کے بعد اس کی اور اس کے افسانوں کی تعریف نہ کرنے کے سلسلے میں نے اپنے اوپر زبردستی جو قید لگا رکھی تھی اسے ڈھیلا کر دیا۔ منٹو کے بمبئی جانے کے سال 1.5 سال بعد، ٹھیک سن مجھے یاد نہیں، اس کا افسانہ بو شائع ہوا۔ اس افسانے کے شائع ہوتے ہی اس کے خلاف ایک شور برپا ہو گیا۔ چودھری نذیر احمد نے اس کے بارے میں میری بھی رائے مانگی۔ میں نے بو کی خوب تعریف کی۔ مجھے بو کے کنٹینٹ سے غرض نہ تھی، میں اس افسانے کی تکنیک پر فدا تھا۔ ایک بڑی نازک سی تھیم کو منٹو نے جس چابک دستی سے بو میں سمویا ہے وہ نہ صرف قابل داد ہے بلکہ قابل تقلید بھی ہے۔ میں وہ افسانہ اپنے کئی دوستوں کو سنا چکا ہوں، جن میں ہندی کے مشہور افسانہ نگار یشپال بھی شامل ہیں، اور یشپال میری رائے سے متفق ہیں۔ ہر مبتدی افسانہ نگار کو میرا مشورہ ہے کہ افسانے کی تکنیک کو جاننے کے لیے وہ بو ضرور پڑھے۔ تکنیک کے کمال کے لحاظ سے اس کے جوڑ کا افسانہ بیدی کا لاجونتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا افسانہ اردو ادب میں اس کی ٹکر کا مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ لاجونتی میں حیت ہی نہیں، کنٹینٹ کا بھی کمال ہے۔ بہرحال مجھے خیال ہوتا ہے کہ بو کے بارے میں جو خط میں نے چودھری نذیر احمد کو لکھا، اس نے منٹو سے اس کا ذکر کیا یا اس کا خلاصہ انہیں بھیج دیا، کیونکہ جب میں بمبئی گیا تھا تو منٹو نے اس کا ذکر کیا تھا، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس خط کے بعد میرے بارے میں منٹو کا رخ کچھ ڈھیلا ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ڈائریکٹر نتن بوس فلمستان میں ایک فلم بنانے آئے اور ایک نئے مکالمہ نویس کو رکھنے کی بات چلی تو منٹو ہی نے میرا نام تجویز کیا۔ لیکن ایک دوسری وجہ بھی تھی، غیر شعوری طور پر، جس کا مجھے احساس تھا اور جس کی تصدیق بمبئی میں ہوئی۔ منٹو اگر شراب نہ پیے ہوتا اور دہلی کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے آوارہ کے اس مسودے کا ذکر نہ کرتا جسے میں نے کاٹ چھانٹ دیا تھا، تو میں اسی خوش فہمی میں مبتلا رہتا کہ میری طرف سے منٹو کے دل میں جو کدورت تھی وہ دھل گئی ہے۔ منٹو ڈھیلا پڑ گیا تھا لیکن وہ اس واقعے کو فراموش نہ کر سکا تھا۔ سال بھر پہلے فلمستان میں اس کی پوزیشن اتنی مضبوط نہ تھی۔ اس وقت میں وہاں جاتا تو اگر میرا یا شاہد کا یا میرا یا سنتوشی کا گٹ بن جاتا تو منٹو کو تکلیف ہوتی، اس لیے اس نے میری مخالفت کی۔ جس وقت اس نے مجھے بلایا اس وقت شاہد لطیف اور سنتوشی فلمستان چھوڑ چکے تھے اور منٹو مکھرجی کی ناک کا بال بنا ہوا تھا۔ مجھے دوستوں نے بتایا کہ منٹو تمہارے مکالموں کے پرخچے اڑا دے گا، تم تنخواہ ضرور اچھی پاؤ گے لیکن تمہاری جان زیخ میں آ جائے گی۔ اور میں سمجھ گیا کہ میں نے اس کے ڈرامے کی جو دھجیاں اڑائی تھیں اس کا انتقام لینے کی ترکیب اس نے یوں نکالی تھی، اور چونکہ میں ہاں کر چکا تھا اور دہلی میں مشہور ہو گیا تھا کہ میں نے فلم کی نوکری کر لی ہے، اس لیے میں واپس تو نہ گیا لیکن میں نے فلمستان میں اپنا لائحہ عمل طے کر لیا۔ میں نے اس وقت تک کانٹریکٹ پر دستخط نہ کیے جب تک فلمستان میں مجھے الگ کمرہ اور الگ میز کرسی نہیں مل گئی۔ یہ پہلی احتیاط تھی کہ منٹو میں اور مجھ میں جھگڑے کی نوبت نہ آئے، اور یہ طے نہیں ہو گیا کہ صرف میں ہی نتن بوس کے لیے مکالمے لکھوں گا اور میں ہی ڈائلاگ ڈائریکشن کروں گا۔ میرا پہلا فلم مزدور تھا اور دوسرا سفر، جسے مترا نے ڈائریکٹ کیا۔ نہ صرف پہلے کے بلکہ دوسرے کے مکالمے بھی صرف میں نے لکھے، اور یوں فلمستان کا 1.5 سال نسبتاً آرام سے گزر گیا۔ منٹو کو اس بات کا قلق ضرور رہا کہ میں نے اس کی چال کاٹ دی، لیکن میں نے اپنی عادت کو جانتے ہوئے نت جھگڑے کے بدلے اس بات کا انتظام کر لیا کہ جہاں تک ممکن ہو اس سے بچا جائے۔ لیکن میری تمام احتیاط کے باوجود آخر منٹو مجھے ایک چوٹ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ میرا پہلا فلم مزدور خواہ باکس آفس پر کامیاب نہ رہا تھا لیکن میرے مکالمے 1945 کے بہترین ڈائلاگ سمجھے گئے تھے اور مجھے ایک سند بھی ملی تھی۔ میرا دوسرا فلم سفر باکس آفس پر بھی کامیاب رہا اور ظاہر ہے کہ میرا کریڈٹ بھی بڑھ گیا۔ تب اشوک کمار نے اپنا الگ فلم پروڈیوس کرنے کی خواہش ظاہر کی اور مکھرجی مان گئے۔ منٹو کے دونوں فلم چل چل رے نوجوان اور شکاری 2 سال لینے کے باوجود ناکام رہے تھے۔
اس لیے اشوک کمار میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے ایک کہانی لکھنے کی فرمائش کی۔ میں نے ان کو 2-3 پلاٹ جو میرے ذہن میں تھے سنائے۔ اشوک نے ایک پسند کر لیا اور مجھ سے کہا کہ میں ایک خاکہ سے لکھ ڈالوں، لیکن میں نے کہا کہ لکھنے سے پہلے ایک شرط واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کہانی لکھنے کا 2,000 روپیہ پیشگی لوں گا۔ میں اس وقت 750 کے قریب تنخواہ پا رہا تھا، لیکن میرا کہنا تھا کہ میں مکالمہ نویس کی حیثیت سے ملازم ہوں، کہانی نویس کی حیثیت سے نہیں۔ کہانی لکھوں گا تو اس کا 2,000 لوں گا اور ڈائلاگ نوکری کے کھاتے لکھوں گا۔ اگرچہ اشوک کمار مکھرجی کا سالہ تھا، لیکن ان دنوں سالے بہنوئی کے تعلقات کچھ کشیدہ تھے۔ اشوک کمار نے کہا، آپ مکھرجی سے کہیے، لیکن مکھرجی مجھ سے خوش نہ تھے۔ میں نے انکار کر دیا۔ تب اشوک نے کہا کہ میں سیٹھ چنی لال سے کہوں گا، آپ بات کر لیجئے گا، لیکن اس دوران میں آپ ایک خاکہ ضرور لکھ ڈالیے۔ منٹو کو یہ خبر مل گئی کہ اشوک میرے پاس پہنچا ہے اور میں 2,000 روپیہ مانگ رہا ہوں، تو اس نے واچا کو ساتھ ملا لیا۔ واچا اشوک کو اپنے فلیٹ پر لے گئے۔ شراب واچا کے ہاں اعلیٰ قسم کی رہتی تھی۔ اشوک کو انہوں نے اس وقت تک نہ آنے دیا جب تک یہ طے نہیں کر لیا کہ منٹو نئے فلم کی کہانی لکھے گا اور دوسرے دن اس کا مہورت ہو جائے گا۔ چونکہ کہانی کوئی تیار نہ تھی اور مہورت ہو گیا تھا، اس لیے 8 دن کے فلمانے کے سلسلے میں کیا کیا دقتیں پیش آئیں یہ ایک الگ لمبی کہانی ہے۔ لیکن چونکہ منٹو نے یہ جانتے ہوئے کہ میں نے الگ سے معاوضہ مانگا تھا، بغیر معاوضہ لیے ہوئے افسانہ لکھ دینا منظور کر لیا۔ یہ اور بات ہے کہ جب آدھی فلم بن گئی تو اس نے پریشان کرنا شروع کیا اور کہانی کی مد میں بھی کچھ معاوضہ لے لیا اور اچھی خاصی سازش کر کے میرا پتہ کاٹ دیا۔ اس لیے مجھے بہت برا لگا، خصوصاً اس وقت جب میں افسانے کا خاکہ لکھ کر اشوک کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مہورت ہو گیا، مکھرجی مجھ سے خوش نہ تھے، اس لیے سوائے اس کے کہ میں زہر کا گھونٹ پی کر رہ جاتا اور کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن کچھ ہی دن بعد میں نے منٹو سے بدلہ لینے کی ترکیب نکال لی۔ 8 دن کا ڈائریکٹر فلمستان کا ایڈیٹر دتا رام پائی مقرر ہوا تھا۔ اگرچہ ڈائریکشن تو اشوک ہی کرتا تھا، لیکن چونکہ پائی بڑا قابل ایڈیٹر تھا اس لیے اس کی چلتی تھی۔ میں نے پائی کو ساتھ ملایا اور 8 دن میں پنڈت توتا رام کا ایک مزاحیہ رول لے لیا۔ جب کہانی شروع ہوئی تو یہ 2-1 مناظر کا معمولی رول تھا، لیکن میں نے اس خوبی سے اپنا پارٹ کیا اور بغیر ری ٹیک کے کیا کہ اشوک کو بہت پسند آیا اور اس نے طے کیا کہ یہ رول بڑھا کر سارے فلم میں رکھا جائے۔ اس کے علاوہ پنڈت توتا رام چونکہ ہندی بولتا تھا اس لیے پنڈت کے سب ڈائلاگ میں لکھتا تھا۔ منٹو ایک لائن لکھتا تو میں 4 کر دیتا، منٹو ایک سین لکھتا تو میں اس کے 2 بنا دیتا۔ مجھے اسٹیج ایکٹنگ تو پسند ہے، لیکن فلم ایکٹنگ کو فلم ناٹک کی طرح میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ لیکن منٹو کو پریشان کرنے کے لیے وہ مضحکہ خیز رول میں کرتا رہا اور منٹو اتنا پریشان ہوا کہ ایک دن سیٹ پر ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی۔